دیکھیں، دنیا کی آمد پر اگر آپ خوش ہوں اور اس کے نقصان پر آپ خفا ہوں تو جان جائیے کہ آپ دنیا کے دھوکے کا شکار ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہمیں دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ آخرت پر آج کے مسلمان کا آخرت پر یقین ہے نہیں۔ اللہ اس کی منزل نہ ہے، نہ یہ بنانا چاہتا ہے۔ آخرت کی بجائے اس نے دنیا کو اپنی ترجیحات میں شامل کر لیا ہے۔ ہماری آج کے مسلمان کی ترجیح دنیا ہے، دنیا کا مفاد، بس ہمارے سارے فیصلے دنیا کے مفاد کے تحت ہیں۔ ہمارا مرنا جینا اللہ کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے ہے۔ اور ہم دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، اسی کے لیے پریشان ہو رہے ہیں اور اسی کے لیے خوش ہو رہے ہیں۔ فریحوا بالحیات الدنیا، دنیا کے لیے خوش ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو دین اسلام کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ دنیا دار ہیں، تو پھر آپ دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ تم کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ بہت ناراض ہوتا ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں، ہماری نظر میں اہمیت جو ہے وہ دنیا کی ہے۔ اس کو بات کو جتنا بھی آپ اس سے انکار کریں گے وہ بے جا ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ میرے لیے دنیا کا فائدہ یا نقصان کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہ میرے لیے اصل فائدہ اور اصل نقصان جو ہے وہ آخرت کا ہے۔ اور حقیقی بات بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قیامت کے دن جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ظاہر کو اور ظاہری جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں اس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ دیکھیں، دنیا کی آمد پر اگر آپ خوش ہوں اور اس کے نقصان پر آپ خفا ہوں تو جان جائیے کہ آپ دنیا کے دھوکے کا شکار ہیں۔ دنیا کا فائدہ یا نقصان یہ دراصل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ دراصل امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ تمہیں میں آزماتا ہوں اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی۔ اچھا دیکھیں، جو بنیادی بات یہ ہے، یعنی دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اور وہ شاعر نے شعر بھی کہا ہے نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم نے تو تماشے بنا لیے، شادی ہو رہی ہے، شادی ہال، لائٹیں جگمگا رہی ہیں، پھول، یہ وہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب حرام ہے، لیکن آپ اس پر خوش تو ہوتے ہیں نا، خوشی تو مناتے ہیں نا۔
ایسے ایونٹس آپ رکھتے ہیں، ایسے ایونٹ مینیج کرتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ آپ نمود و نمائش اور اس پر آپ خرچ کرتے ہیں. تو بہرحال میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. ہم دین اسلام کی حقیقی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے. اس بات پہ بس اتنا سوچ لیں آپ. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ظاہر کا دھوکہ ہے. ہم خوشی یا غم ظاہر پر مناتے ہیں. کوئی بچہ آ گیا مبارک ہو، کوئی انسان چلا گیا پھر غم شروع ہو جاتا ہے ہمارا. تو اب یہ آپ دیکھ لیں کیفیت کیسی ہے. کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، آپ کا منہ بگڑ جاتا ہے. کوئی بچہ آ گیا اور پھر آپ خوش ہو جاتے ہیں. یہ مطلب میں آپ کو ویسے کہہ رہا ہوں، پیسے آ گئے یا کاروبار چل پڑا اچھی طرح، یا نوکری بڑی لگ گئی، کارخانہ چل پڑا، کمپنی چل پڑی، اس پر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. لیکن جب یہ تنگی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنگی آتی ہے، اس پر آپ پھر خفا ہو جاتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا کے دھوکے سے نکلنے کی کوشش کریں. دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اللہ سے ملاقات اور جنت کا وعدہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یہی منزل ہے، اسی کے لیے ہمیں زندگی دی گئی ہے کہ ہم زندگی اللہ کی ملاقات کی تیاری میں اور جنت کی تیاری میں گزاریں. یہ مختصر طور پہ میں نے آپ کو کہہ دیا. لیکن اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو پھر آپ کو دین اسلام کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ رسمی کام کرنے بھی کوئی خاص ضرورت نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کریں، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی دین کے نام پر آپ کر رہے ہیں اس کی حقیقت سے آگاہ ہوں. ایسے نمازی جو نماز کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، سورہ معون میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوزخ کی وعید سنائی ہے. وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کے مقصدی سے غافل ہیں. آپ کو کیا پتا نماز کیا چیز ہے؟ نہ آپ آگاہ ہونا چاہتے. یہ سب روایات ہے. اور ایک بات میں آخر میں کہوں کہ ہم جو بھی دین یعنی دعویٰ کرتے ہیں، یہ دراصل ہمیں وراثت میں ملا ہے. یہ سب کچھ اگر ہم ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہندو ہوتے، عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتے تو عیسائی ہوتے، اور سکھ کے گھر میں پیدا ہوتے تو سکھ ہوتے. آج کوئی بھی دین والا یعنی جو بھی ہے، یہ اپنے دین پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ہندو مت جو بھی ہے اس کا تو کوئی یعنی اصل سٹرکچر ہے ہی نہیں، نہ اس میں کوئی دین ہے، بس وہ پرانی باتیں ہیں. لیکن ہندو سب چیزوں سے واقف ہے. ہمارے پاکستان میں غیر مسلموں کو بھی اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے. یہ ایسی اسلامیات ہے. ایسے بس سب کو ذہن میں رکھ کے نا، بس وہ تھوڑی تھوڑی باتیں، اور وہ عیسائی رہتا ہے اور ہندو رہتا ہے. اس میں اسلامیات لازمی ہے نا، وہ بھی مجبوری ہے اب. تو دین کی حقیقت کو سمجھیں، اور اس سے پہلے آپ اپنی حقیقت کو سمجھیں، اس پر یقین کریں کہ آپ کون ہیں. آپ جو نظر آ رہے ہیں وہ آپ کی حقیقت نہیں ہے. جو آپ کے اندر ہے وہ آپ کی حقیقت ہے، اور وہ روح ربانی ہے جو کہ بچہ جب 4 ماہ کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو اس وقت جو ہے وہ روح پھونکی جاتی ہے. وہ اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے اللہ کی طرف سے. تو اپنی حقیقت کو سمجھیں. اور دیکھیں ایک بات میں آخر میں کہوں کہ جس چیز کو بھی بنا جانے بنا سوچے سمجھے استعمال کریں گے تو وہ ناکام ہوگا کام. خاتون خانہ کچن میں ہانڈی پکانے لگے لیکن اس کے ذہن میں کچھ ہو نہیں خاص، تو وہ بے ترتیبی سے جو کچھ بھی بنائی کی تو اس سے کوئی ہنڈیا نہیں پکے گی. 10 چمچ نمک اور 2 چمچ چینی اور 1 بڑا چمچ گھی اور
ایک کچے چاول، 2 پیالی کچے چاول، اس سے کیا بنے گا؟ اسی طرح ہماری زندگی ہے، اسلام کو نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اس کو آپ سمجھیں اور اس کی تلاش کریں، پوچھیں، سرچ کریں، کسی اللہ کے بندے کو ڈھونڈیں، اس سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، کتابوں سے نہیں۔ جو صاحب قرآن ہے اس کو ڈھونڈیں، اس کو تلاش کریں۔ سچا شخص قرآن میں نام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کسی سچے شخص کو ڈھونڈو، اس کی صحبت میں رہو، اس کی صحبت اختیار کرو۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں کہنا چاہتا تھا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔